میں درخواست کروں گا محترم عارف عبد الملک صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ فراغت کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور ان کا حل، آپ کے مقالے کا موضوع۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس گریٹ ایونٹ کے آرگنائزیشن پر تمام منتظمین اور اراکین کو، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس گریٹ ایونٹ پر موقع دیا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ موضوع جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے بتایا، فراغت کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور ان کا حل ہے، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ سمجھیں یا امر سمجھیں کہ اکثر فارغین مدارس کی زندگی مدرسے سے فراغت کے بعد ایک انجان شہر کے انجان چوراہے سے ہوتی ہے، جہاں وہ کھڑا ہو کر کے سوچتا ہے کہ اب کدھر جاؤں۔ گھر کا بوجھ اسے معیشت کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، تعلیم کا ذوق کچھ مزید سیکھنے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں سینئرز کا وجود اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ انجان چوراہے پر یوں ہی وہ پریشان کھڑا سوچتا رہتا ہے، اور یہ مرحلہ جو فراغت کے بعد کا ہوتا ہے، چند مہینہ بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو سالوں گزر جاتے ہیں، مشورے اور فیصلے کے الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ پھر کچھ سال یا مہینے اس فیصلے کے تلخ تجربے میں گزرتے ہیں، تب جا کر کہیں گزر بسر کے لیے کوئی مناسب ذریعہ نصیب ہو پاتا ہے۔ میرے حساب سے فراغت سے کسی مناسب بندوبست تک کا وقفہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اس کا ہر دن والدین، رشتہ دار یا کسی دوست پر بوجھ بن کر گزرتا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ تلخ تجربہ تقریباً 99% فارغین کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بے عینی ہی جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر پریشان حال اپنی بندوبست کے بعد تنگ ماضی کی وسعت حال کی چادر تلے ڈھانپنا چاہتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہر شخص اپنے تلخ تجربے کو اپنے جونیئرز کے ساتھ شیئر کرے، اپنی کی ہوئی غلطیوں سے آگاہ کر دے، تو اندھیر نگری کے تاریک چوراہے پر کسی کو رکنا نہ پڑے گا، بلکہ وہ مدرسے سے نکلنے سے پہلے چوراہے سے کون سی سمت جانا ہے متعین کر کے آئے گا۔ یہ تمہید ہوئی۔ میں اب کچھ جنرل مواقع اور اپارچونٹیز کیا ہیں، اور پھر ان اپارچونٹیز کے حصول کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں اور کیا ان کے حل ہو سکتے ہیں، بالاختصار پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس وقت مدارس ہمیں ڈگری عطا کرتی ہیں، اس وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تعلیمی تسلسل کا، دوسرا تلاش رزق کا۔ تعلیمی تسلسل کے لیے پڑھے ہوئے کسی مادے پر تخصص کر سکتے ہیں، جیسے فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ، یا پھر کسی اقلیتی ادارے سے آرٹ، لینگویج، اسلامیات وغیرہ سے گریجویشن، اور ایک محدود حد تک PMS کی شکل میں میڈیکل کی تعلیم۔ اس تعلیمی انتخاب کے لیے مالی، وقتی اور اسی کے ساتھ طریقے سے ایڈمیشن کا دشوار کن مرحلہ، یہ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں جس سے یہ موقع بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہیں۔ معیشت کی بات کریں تو ایک طرف ایک معروف ترین راہ امامت و خطابت یا تدریس کی طرف جاتی ہے، دوسری راہ کسی غیر پیشہ ورانہ معمولی قسم کی نوکری کی طرف اپنی تجارت کا رجحان اور حیثیت کی شرح نہ کے برابر ہوتی ہے۔ عمومی مواقع کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم ایک ایسے ڈیجیٹل زمانے میں جی رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر چاہیں تو محض انٹرنیٹ کی مدد سے معاشی بحران سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تقریباً تمام مدارس کمپیوٹر کی تعلیم کی افادیت کو سمجھتے بھی ہیں اور طلبہ کو اسے سیکھ کر مستفید ہونے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ اب محض رہنما کی ضرورت ہے جو یہ بتا سکے کہ کروڑوں گھر محض گوگل سے چلتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، افیلیٹ مارکیٹنگ، یوٹیوبنگ، ڈومیننگ اور بلاگنگ جیسے سینکڑوں راستے ہیں جن پر چل کر معاش کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بس تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں مشکلات کی تو کچھ پوائنٹ وائز اور کچھ نکات میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے معاشی مشکلات اور ان کا امکانیہ حل۔ یہاں میں صرف اس معاشی پہلو پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طلبہ مدارس اگر جو غریب خاندان سے، غریب گھرانے سے ہوتے ہیں، تو یہاں یونیورسٹیز اور کالجز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے وقت تو انہیں معاشی مشکلات تو پیش ہوتی ہیں، تو ان کا وہ سامنا کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ طلبہ مدارس کی 90% شرح معاشی بحران کا شکار ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ فراغت کے بعد بڑھتی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ مسئلہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے، اور جو طلبہ اعلیٰ تعلیم کے خواہاں یا حقدار ہوتے ہیں ان کے لیے معاشی دشواری پیر میں زنجیر کا کام کرتی ہے۔ اس زنجیر کو توڑنے کے لیے درج ذیل نکات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کی تعلیمی وظائف فراہم کرنے والے سرکاری و نیم سرکاری تمام قسم کے اداروں کی لسٹ تیار کی جائے اور اس لسٹ کی تمام مشکلات کو فارغین مدارس تک شیئر کیا جائے۔ نمبر 2 مسلم NGOs کو اس بات کی طرف
واقف کیا جائے کہ وہ اپنی رفاہی کام میں مذکورہ قسم کے فارغین کے لیے خصوصی اسکیم کا اضافہ کریں۔ نمبر 3، گزر بسر کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دوران ہوم ٹیوشن ایک روایتی اور مناسب ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا۔ فارغین مدارس میں احساس کمتری کا مرض جو ہے انتہائی شدید حد تک مشاہدے میں رہا ہے۔ اس مرض کے دفاع اور خاتمے کے لیے قسطوں میں مرحلے وار طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ورکشاپ کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو متعلقہ فیلڈ کے سینئرز کا کوئی گروپ یا انفرادی طور پر مدرسے کے چہار دیواری میں ایک پروگرام کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے سلیبس سے متعلق پریشانیاں اور ان کا حل۔ اگر ذمہ داران مدارس اور ان کے گارجین فراغت کے بعد اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو مدارس کے نصاب اور سلیبس میں اپڈیشن اور تجدید بہت ضروری ہے، جن میں کم از کم ابتدائی تعلیم میں ان مادوں کی شمولیت از حد ضروری ہے جن کی بنیاد پر کالجز اور یونیورسٹیز مدارس کے اسناد کو منظوری دے سکیں۔ چوتھا نقطہ ہے اسناد سے متعلق پریشانیاں اور ان کا حل۔ ہندوستان میں مدارس کی تعداد لاکھوں میں ہے اور یونیورسٹیز و کالجز کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، لیکن لاکھوں مدارس میں سے صرف 100 یا اس سے بھی کم مدارس کے اسناد منظور شدہ ہیں، اور وہ بھی محض چند عدد یونیورسٹیز میں۔ یہ مسئلہ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند فارغین اور مدارس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جسے حل کرنے کے لیے درج ذیل کام کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذمہ داران مدارس کو بیدار کر کے انہیں یونیورسٹیز میں موجود فارغین کی کھیپ سے ملایا جائے اور اسناد کی منظوری کے لیے ہر ممکن راہ پر چل کر مقصد کو حاصل کیا جائے۔ نمبر 2، ایک طرف یونیورسٹیز میں منظور شدہ مدارس کی تعداد کو بڑھانے پر دھیان دیا جائے اور دوسری طرف نئے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں مدارس کے اسناد کو متعارف اور منظور کرانے کے لیے کوشاں رہا جائے۔ نمبر 3، اسناد کے حوالے سے ایک متبادل اور الٹرنیٹ طریقہ یہ ہے کہ معروف ترین سرکاری بورڈ سے 10ویں اور 12ویں کرنے کے لیے طلبہ کو مجبور کیا جائے یا انہیں کم از کم رغبت دلائی جائے اور مناسب رہنمائی بھی انہیں فراہم کی جائے۔ یہ سارے مشکلات اور ان کا حل ہے، لیکن سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ اس گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ رہنمائی یا گائیڈنس کا فریضہ کسی بھی میدان کا تجربہ کار بندہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس قسم کے سارے تجربات اور سارے ایکسپیرینسز ہر سال کے فارغین فراغت سے کسی مناسب بندوبست تک کے وقفے میں ضرور کرتے ہیں۔ اب ان کی اپنی بندوبست کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تجربات کو اپنے جونیئرز تک شیئر کریں۔ اس کے لیے درج ذیل طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ہر فیلڈ سے فارغین کا ایک گروپ بنایا جائے اور ہر سال میں کم از کم 3 پروگرام ایسا منعقد کیا جائے جس میں کیریئر پلاننگ سے لے کر کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تک کے سارے لیکچرز شامل ہوں۔ پروگرام مدرسے کی انتظامیہ کی اجازت سے اس کی چہار دیواری میں صرف اسنادی سال کے طلبہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ تیسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر جونیئر کا کسی نہ کسی سینئر سے بہت اچھی تعلیمی انٹریکشن ہوتے ہیں، اس انٹریکشن کو ہمیشہ کے لیے آپس میں بحال رکھا جائے اور باقی رکھا جائے اور ذاتی تجربات کو ہمیشہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہا جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں موجود فارغین کے درمیان مزید ڈسکشن کے باب کھولے جائیں جن سے اور بہترین تجاویز اور حل پیش کیے جا سکیں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں اور ایک بار پھر سے میں شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا آپ تمام اراکین کا اور ذمہ داران کا۔ موقع دینے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ جناب عارف عبد الملک صاحب، آپ نے فراغت کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور ان کا حل اس تعلق سے بہت اہم نکات کی جانب توجہ دلائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ذمہ داران اس جانب توجہ دیں گے اور فراغت کے بعد جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔